السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہفتہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً وفات سے 5 دن پہلے، یعنی آپ کی وفات پیر کے دن یعنی سوموار کے دن ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جو آپ تھے، ان مراحل میں کن کن بیماریوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، اس کو بھی تفصیل سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے وفات سے 5 دن پہلے، یعنی بدھ کے روز، آپ کی وفات پیر کے دن سوموار کے دن ہوئی، اور اس سے ٹھیک 5 دن پہلے یعنی بدھ کے روز، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کے دن یعنی سوموار کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بدھ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی اور بگڑ گئی، اور وہ ظہر کا ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ظہر کے وقت میں آپ کے اوپر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی، جس کے نتیجے میں آپ بے ہوش ہو گئے اور مسجد اس وقت جا نہ سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات اور جو لوگ آپ کے یہاں پر موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ مختلف کنووں سے 7 مشکیزہ پانی لے کر کے آؤ اور میرے اوپر ڈالو، تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو اور میں مسجد چلا جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مختلف کنووں سے 7 مشکیزہ پانی لایا گیا اور آپ کے بدن کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد آپ کو کچھ ہوش آیا، کچھ افاقہ ہوا، اور اس کے بعد آپ مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد جب تشریف لے گئے تو ظہر کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا۔ اس لیے میرے بعد تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی یہود و نصارہ کو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور بت پرستی کی جگہ بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پھر تقریر کے لیے ممبر پر چڑھے اور آپ نے تقریر کی اور ارشاد فرمایا انصار کے سلسلے میں کہ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں انصار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا انصار کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ارشاد فرمائی، پہلی تو یہ وصیت فرمائی کہ انصار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا اور حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ دوسری وصیت جو آپ نے فرمائی وہ اپنے سلسلے میں فرمائی، اور اپنے سلسلے میں آپ نے اشارہ کیا کہ میں اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، بہت جلد ہی تم لوگوں سے میں جدا ہونے والا ہوں۔ اور آپ نے اس طور پر اشارہ فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیاوی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے تو وہ آخرت کی زندگی کو اختیار کر لے۔ چنانچہ اس بندے نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا۔ جب یہ بات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ مزاج شناسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس محفل میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بندے سے مراد جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ بندے سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، اب دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی جدائیگی کی خبر سن کر کے بے تحاشا رونے لگے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر
سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ پڑی کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں، کیوں نہ جھلکے جبکہ آپ کے محبوب سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، اور ایک محبوب کے لیے محبوب سے جدا ہونا یہ قیامت صغریٰ سے کم پاور نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اوپر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے ان کے سلسلے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد یہ فرمائی کہ تمام صحابہ میں ساتھ رہنے کے اعتبار سے اور مالی امداد کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے اوپر حق اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے دینی بھائی ہے اور مذہبی بھائی ہے، میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ تیسری بات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ نے فرمائی کہ مسجد نبی کی طرف جن صحابہ کا گھر ہے اور جن کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تمام کھڑکیاں کو بند کر دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ ان کے گھر کی کھڑکی کو بند نہ کیا جائے بلکہ ان کو کھلا رہنے دیا جائے، اور باقی ان کے علاوہ جتنی بھی کھڑکیاں ہیں ہر ایک کو بند کر دیا جائے۔ یہ 3 ارشادات سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں آپ نے ارشاد فرمائی تاکہ ان کو تسلی ہو اور دلجوئی ہو۔ لیکن سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے محبوب کی جدائی کی خبر تو مل چکی ہے، اس لیے ان کے آنکھوں سے آنسو کہاں رکتا، کیونکہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب کی جدائی وہی جان سکتا ہے جس کے اوپر یہ گزرتا ہے۔ بس میں اتنا ہی پر جو اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، باقی آگے کا سلسلہ بدھ کے بعد جو جمعرات کے دن جو مراحل پیش آئے، یہ تو بدھ کے دن جو پیش آیا تھا وہ میں نے آپ سے بیان کیا، اس کے بعد جمعرات کے دن جو مراحل پیش آئے اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر جمعرات کے بعد جمعہ، سنیچر، اتوار اور جو ہے پھر سوموار کے دن کیا کیا مراحل پیش آئے انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان